صلوات پر بیعت محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. وآل بیتہ الطاہرین الذین عزل اللہ عنہم رجسا وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات پر محمد. سب سے پہلے اپنی طرف سے، آل اعزاء کی طرف سے، تمام مومنین کی طرف سے اس پرسوز موقع پہ آئے 13 محرم الحرام ہے، میں مومنین کی طرف سے اور اپنی طرف سے حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ العظمی علامہ عالم و ربانی علامت الدہر مفسر قرآن مولانا و مولا الکونین السید الامام المہدی الحجت ابن الحسن کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. یہ جتنے بھی اسماء میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ الکبریٰ علامہ و عالم و ربانی علامت الدہر مفسر قرآن مولانا و مولا الکائنات والکون السید الامام المہدی الحجت ابن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ جو اس مجلس کے، اس ماتم کے، اس ماتم داری کے حقیقی وارث ہیں، ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. صلوات پڑھ لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ اپنی افواہوں سے، اپنے پراپوگنڈے سے، اپنے افعال سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو. تو نور خدا جو ہے، حضرت ابھی آپ نے حدیث قصہ سنی، جابر بن عبداللہ انصاری وہ ہستی ہیں کہ جن کو 4 بہترین مکتب اسلام کی احادیث نقل کرنے کا شرف حاصل ہے. اس میں ابھی آپ نے ایک جو ہے وہ حدیث قصہ سنی ہے، ایک جو ہے وہ حدیث نور ہے، ایک 12 اماموں کی حدیث ہے. اور یہ جابر بن عبداللہ انصاری وہ پہلا شخص ہے اصحاب میں سے، انصار میں سے، کہ جس نے واقعہ کربلا کے بعد سب سے پہلے امام علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے اس کو. تو یہ جابر بن عبداللہ انصاری جو ہے اپنے رسول سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو خلق کیا؟ تو رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، اللہ نے اے جابر سب سے پہلے تیرے نبی اور اس کی آل کے نور کو خلق کیا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان میں سے جو اللہ کی مین مخلوقات ہیں وہ 4 ہیں. ایک جو ہے وہ نور ہے، ایک نوری ہے، ایک خاکی ہے، ایک آتشی ہے.
تھوڑا تفسیر، نور جو ہے وہ محمد والے بیت محمد ہیں۔ نوری اس کو کہتے ہیں کہ جن کی خلقت نور سے ہوئی ہو، یعنی محمد والے بیت محمد ڈائریکٹ اللہ کا نور ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نوری وہ ہیں کہ جو محمد والے بیت محمد کے نور سے خلق ہوئے ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ خاکی وہ ہیں کہ جس کو خاک سے، مٹی سے اللہ نے خلق کیا ہے، اور آتشی وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے آگ سے خلق کیا ہے۔ تو ابھی آپ سنتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، ذرا غور اور تدبر سے پڑھیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اب مکتب اہل بیت میں جو ہے اللہ کو ہم عادل مانتے ہیں۔ عادل کا کیا مطلب ہے؟ عادل کا مختصر کا یہ معنی ہے، مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ مولا عادل کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا وضع شیء علی محلہ عادل، جو چیز کسی مقام کی آل ہے اس پہ رکھنا عادل ہے۔ راوی نے پلٹ کے سوال کیا مولا ظلم کیا ہے؟ مولا نے فرمایا قد فعلت، ظلم کی تعریف تو میں نے عادل کی تعریف کر کے کر دی ہے۔ اگر کسی کو اس مقام پہ بٹھایا جائے کہ جس کا وہ آل نہیں ہے تو یہ ظلم ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا۔ تو اب قرآن میں اللہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، پس جب میں اس میں اپنی روح پھونک چکوں تو اے فرشتو تم سارے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تو ہم جو تفسیر کرتے ہیں، جو ہم تک تفسیر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم جو خاکی ہے اس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکایا۔ تو مرتبے کے لحاظ سے پہلا مرتبہ نور کا، دوسرا نوری مخلوقات کا، تیسرا خاکی کا، چوتھا آتشی کا۔ تو اب یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ اللہ نوری مخلوق کو خاکی مخلوق کے سامنے سجدہ و سجود ہونے کا حکم دے دے۔ تو اس میں راز کیا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو اللہ یہ کہتا ہے حضرت آدم کو کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اے آدم اس شجرے کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو وہ شجرہ کون سا ہے؟ وہ شجرہ یہ ہے، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ وہ شجرہ ہم ہیں۔ ہمارے مقامات جو ہے، جب حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا تو حضرت آدم نے عرش الہی پہ دیکھا کہ نور جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، تو ان نوروں کے اسماء جو تھے وہ اللہ نے آدم کو تعلیم فرمائے تھے، اور انہی تعلیم کی وجہ سے اللہ نے جو ہے آدم کو جو ہے وہ فرشتوں پہ فضیلت بخشی ہے۔ لیکن وہ آدم کون ہے؟ ایک شخص کے پاس، چھٹے ماں کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے مولا آدم کے بارے میں فرمائیں۔ تو مولا نے فرمایا آدم ایک ہے۔ تھوڑے ٹائم کے بعد دوسرا راوی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا آدم کے بارے میں فرمائیں۔ تو مولا نے فرمایا الف الف آدم۔ تیسرا راوی سوال کرتا ہے مولا ایک راوی کو آپ نے کہا ایک آدم ہے، دوسرے راوی کو کہا لاکھ لاکھ ہزار ہزار آدم ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا جو پہلا راوی آیا تھا اس کا ذہن ایک آدم کو قبول کرنے کے قابل تھا، میں نے ایک آدم اس کو بتایا ہے۔ جو دوسرا آیا ہے اس کے ذہن میں اتنی کیپیسٹی تھی، اتنی صلاحیت تھی کہ وہ میری حدیث کو لے سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کو جو ہے وہ ہزار ہزار آدم کے ہیں۔ اور علم عدد میں آپ دیکھیں تو آدم کے عدد جو ہے وہ 9 بنتے ہیں، الف 1 دال 4 میم 40 45، 4 اور 5 9، اور 9 عدد بنتا ہے بی بی سیدۃ النساء العالمین کا۔
اور اس لیے جو آپ نے حدیث کے ساتھ سنی ہے اس میں جو اللہ نے اس خاندان کا تعارف کرایا ہے تو کیا کرایا ہے؟ رسول سے نہیں کرایا، مولا علی سے نہیں کرایا، امام حسن امام حسین سے نہیں کرایا، بلکہ یہ کرایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بلوہا، یہ آل بیت تو ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا بابا ہے، یہ اس کا شور نامدار ہے، یہ اس کے دو بیٹے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے اپنی گزارشات کو تمام کرتا ہوں۔ آغا صاحب تشریف لے آئے ہیں، اب میں دعوت دیتا ہوں خطیب آل محمد ارشد حمید عابدی صاحب آف کراچی کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے مواضع حسنہ سے مومنین کو محظوظ کریں۔